اچھا، اب یہ البحث الثانی، ماتن نے فرمایا البحث الثانی، تو آگے فرمایا تعریف الحقیقی. اس کا اعتراض اس پر یہ ہوتا ہے کہ میاں البحث الثانی یہ موضوع بنائے اور التعریف الحقیقی یہ اس کے لیے محمول بنائے، تو ترکیب تو نہیں بنتی ہے، یہ تو اس کے لیے محمول نہیں ہے. اس لیے کہ التعریف الحقیقی یہ لاشتمالہ علی دعاوی ضمنیۃ، اس کی تو خبر آگے موجود ہے. تو یہ البحث الثانی جو ماتن نے کہا یہ موضوع تو ہے لیکن اس کا محمول نہیں ہے. محمول تو شارح نے اس کا محمول نکالا. کیا فرمایا؟ ما سیتلا علیک، یہ جو ما سیتلا علیک ہے یہ محمول ہے اس کے لیے. ہم اچھا، وہ جو ما سیتلا علیک ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہوا قول، ماتن کا یہ قول ہے. تو اب اصل میں یہ اس قول میں، اس بحث میں، بحث ثانی میں اصل میں تو ایک اعتراض کا جواب دیتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میاں یہ جو تعریفات ہیں، تعریف حقیقی، ان کے اوپر منع وارد ہوتی ہے، تعریف حقیقی پر نقص بھی وارد ہوتا ہے، معارضہ بھی ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ حالانکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منع، نقض اجمالی یا معارضہ، اس کا ان تینوں سوالات کا محل ورود جو ہے وہ دعویٰ یا دلیل، یہ منع، نقض اجمالی، معارضہ، یہ کہاں وارد ہوتا ہے؟ دعوے پر یا دلیل پر. تو یہ تو تعریفات ہیں میاں. تعریف حقیقی جو ہے کسی معرف کی کوئی شخص حد بیان کرتا ہے، تعریف کرتا، تو یہ تو یہاں تو نہ دعویٰ ہے نہ دلیل ہے. تو جب دعویٰ بھی نہیں ہے، دلیل بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر منع، نقض اجمالی اور معارضہ کے ورود کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا. یہ تو محل ہی نہیں ہے اس کا. اس کے اوپر کیوں منع وارد کرتے، نقض اجمالی وارد کرتے، معارضہ وارد کرتے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر. یہ سوال ہوتا ہے یہاں پر. تو ماتن فرماتے ہیں کہ التعریف الحقیقی لاشتمالہ علی دعوی ضمنیۃ، کہ میاں ہے یہ محل تعریفات کے اوپر، یہ تینوں سوالات جو وارد ہوتے ہیں یہ محل ہے. کیونکہ جو بھی تعریف حقیقی ہے ٹھیک ہے کہ ظاہراً تو وہ تعریف ہے کسی معرف کے لیے، لیکن اس کے ضمن میں دو تین دعوے موجود ہوتے ہیں. تعریف کے ضمن میں تین دعوے موجود ہوتے ہیں. وہ ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ ھذا حد لذالک،
وہ جو معرف ہے یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو تعریف ہے نا یہ کیا ہے؟ حد لذالک. تو یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ حدیت کا دعویٰ ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جب یہ حد ہے تو حد کے اندر تو جنس قریب اور فصل قریب ہے. تو دو دعوے اور نکل آئے کہ الجزء الاول منہ جنس لہو. دوسرا ہو گیا. تیسرا دعویٰ یہ ہو گیا کہ الجزء الثانی منہ فصل لہو. تین دعوے ہو گئے. تو میاں جب تین دعوے ہو گئے تو ان دعویٰ جو ضمنیہ دعوے ہیں ان دعووں کی طرف یہ منع اور نقض اور یہ معارضہ یہ راجع ہیں. سمجھائیے. اس لیے ان کے اوپر یہ تین سوال ہوتے ہیں تعریفات کے اوپر. اس لحاظ سے نہیں ہوتے کہ یہ حد ہے یہ تعریف ہے، بلکہ اس جہت سے کہ اس کے اندر ضمنی دعوے موجود ہیں. تو کوئی مانے منع کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ حد ہے اس کے لیے، ٹھیک ہو گیا. یا نقض اجمالی وارد کرتا ہے یا تفصیلی کرتا ہے تو وہ کیا نام ہے اس کا معارضہ کرتا ہے. تو یہ تو بات صحیح ہو گئی ہے نا عائشہ میں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دعویٰ ضمنیہ کیا چیز ہے. پہلا دعویٰ تو یہ کہ ان ھذا المذکور حد، یہ حد لکھ دو ادھر. ہاں ان ھذا المذکور حد ایک دعویٰ. دوسرا یہ کہ والجزء الاول جنس لہ. تیسرا یہ کہ والثانی فصل لہ. یہ تین دعوے ہو گئے. تو میاں یمنع اب منع وارد ہوتا ہے بأن یقال لا نسلم انہ حد لہ اور لا نسلم ان الجزء الاول جنس لہ اور لا نسلم ان الثانی فصل لہ. تو اب منع وارد ہو گئے کہ نہیں؟ بس سمجھ آ گئی ہے. تو یہ تین دعوے ہوئے، تینوں دعووں کے اوپر منع تو ٹھیک ہے، تو منع اپنی جگہ پر صحیح ہے. وَيُنْقَضُ اور یہ جو تعریفات ہیں ان کے اوپر نقض بھی آتا ہے. نقض کیسے؟ کہ ببیان الاختلال فی طردہ، ہاں کہ وہ مانع جو ہے وہ سائل جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میاں یہ تعریف جو ہے یہ تو مانع نہیں ہے دخول غیر سے، اس کے مانعیت میں خلل ہے. تو میں یہ کہ خلل بیان کرتا ہے اس کے طرد میں، اس کے منع میں. بأن یقال ما ذکرت لیس بمانع، کہ تم نے جو تعریف کی ہے یہ تو میاں تعریف مانع نہیں ہے لدخول فرد من افراد غیر المحدود فیہ، کیونکہ غیر محدود اس میں داخل ہو گیا. یا اس کے عکس میں یعنی جامعیت میں اعتراض ہوتا ہے. بأن یقال ہاں ذالک لیس بجامع لخروج فرد من افراد المحدود عنہ، تو اس کے مانعیت اور جامعیت کے اوپر نقض وارد ہوتا ہے. ویعارض بغیرہ اور معارضہ بالغیر بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، یعنی بحد غیر ما ذکرہ. ہاں کہ تم کہتے ہو کہ یہ حد ہے اس کے لیے، میں نہیں مانتا کہ یہ حد ہے، میں بتاتا ہوں حد یہ ہے. تو سائل جو ہے وہ ایک اور حد بیان کر دے اس کے لیے تو معارضہ ہو گیا نا عائشہ میں. لیکن لابد ان یکون ذلک الغیر مما یعترف به الحاد. کہتے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معارضہ ہے نا، معارضہ بالغیر، یہ یہاں پر ہے مشکل. وجہ یہ ہے کہ حد ہوتی ہے کس سے؟ ذاتیات سے. اور ذاتیات اور عرضیات کے درمیان میں امتیاز بڑا مشکل ہے. اس نے
حاد نے تعریف کر دی، حد بیان کر دی انسان کی، فرض کرو حیوان ناطقن سے، تم کو میں نہیں مانتا کہ یہ اس کے لیے حد ہے. میں کہتا ہوں حد جو ہے انسان کے لیے وہ الماشی الضاحک ہے. کون ہے؟ الماشی الضاحک، یہ اس کے لیے حد ہے. اب کہتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے یہ تو مبنی ہے اس کے اوپر کہ آپ جنس و فصل ذاتیات ہیں اور عرض و عام اور خاصہ یہ عرضیات ہیں، ان کے درمیان میں امتیاز کر سکیں آپ. کہتے ہیں یہ معاملہ بڑا مشکل ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں حیوان جنس ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو میں کہتا ہوں یہ عرض عام کیوں نہیں ہے؟ یہ حیوان عرض عام کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ عرض عام کیوں نہیں ہے. مناطق کے پاس اس کا جواب ہو. اچھا تم کہتے ہو یار یہ ناطق فصل ہے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. میں کہتا ہوں یہ خاصہ کیوں نہیں ہے؟ سمجھائیے. یا کوئی کہتا ہے یہ جو ماشی ہے نا یہ اس کے لیے عرض عام ہے. میں کہتا ہوں یہ جنس کیوں نہیں ہے؟ یہ ماشی جنس کیوں نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے ضاحک جو ہے یہ اس کے لیے خاصہ ہے. میں کہتا ہوں یہ فصل کیوں نہیں ہے؟ یہ مسئلہ بڑا صعب ہے. اس لیے اگر معارضہ کوئی کرے گا اور حد آخر بیان کرے گا تو حد آخر کے بیان کا توقف ہے کس پر؟ کہ یہ جو سائل نے اجزاء ذکر کیے ہیں نا حد کے اندر یہ ذاتیات ہو، اور وہ جو حاد نے ذکر کی پہلے وہ ذاتیات نہ ہو، تو پھر یہ معارضہ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن میاں یہ کہنا کہ وہ ذاتیات نہیں ہے اور یہ میرے پاس جو ہے یہ ذاتیات ہیں، یہ تو محض دعویٰ ہے. اس میں کہ امتیاز بڑا مشکل ہے. تو یا تو سائل کا معارضہ صحیح ہوتا اس صورت میں کہ اگر ذاتیات اور عرضیات کے درمیان میں امتیاز ممکن ہو تو معارضہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یا پھر ایک اور طریقہ ہے وہ یہ کہ حاد جو پہلا والا مدعی ہے جس نے پہلی تعریف کی ہے وہ تسلیم کرے، اس کے مسلمات میں سے ہو کہ یار واقعی جو تم نے اجزاء ذکر کی یہ اس کے لیے حد ہے. دو صورتیں معارضہ کے صحت کے لیے، دو صورتیں. یا تو یہ امتیاز بین الذاتیات والعرضیات ہو، لیکن یہ تو بڑا مشکل ہے. تو دوسری صورت کیا ہے کہ حاد کے مسلمات میں سے سائل نے معارضہ میں جو اجزاء ذکر کیے ہیں نا، اور سائل کہتا ہے کہ یہ جو میں ذکر کر رہا ہوں یہ حد ہے اس کے لیے، تو ان اجزاء کو پہلے والا حاد جو ہے وہ بھی مانتا ہوں تو پھر معارضہ بن جائے گا کہ وہ اس کے مسلمات میں سے ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ لیکن لا بد ان یکون ذلک الغیر مما یعترف به الحاد. معارضہ میں یہ ضروری ہوگا کہ وہ جو غیر تم نے ذکر کیا نا، تم نے جس کو حد بنا دیا، وہ حاد پہلے والا وہ اس کا معترف ہو، وہ اس کے مسلمات میں سے ہو، تو پھر معارضہ بن جائے گا. لیکن اگر یہ نہ ہو وہ بھی نہیں مانتا اور تم ذاتیات اور عرضیات کے درمیان میں امتیاز بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر معارضہ بن جائے گا. آئی سمجھ میں؟ یہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ میاں حاد جو ہے وہ معترف ہو، اس کے مسلمات میں سے ہو. کیوں کہ دیکھو میاں، جو حاد نے پہلے حد بیان کی ہے تم اس پر معارضہ کر رہے ہو، ایک اور حد بیان کرتے ہو،
تو تمہاری دونوں تعریفین یہ معرفات بن گئی نا. تو معرف کیا چیز ہے؟ تصور. معرف کیا چیز ہے؟ تصور. تم اس کی جو تعریف ہے وہ بھی تصور، تمہاری تعریف ہے وہ بھی تصور. تو ایک تصور دوسرے تصور کے ساتھ ٹکراتا ہے؟ نہیں. نعم لا حیر فی التصور فیتعلق بکل شیء حتی بنفسی و بنقیزی. تو تصورات میں تو تضاد ہے نہیں کہ ایک تصور کہے کہ اگر میں صحیح ہوں تو یہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. تصورات میں یہ بات ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو آپ کی تعریف کی وجہ سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی تعریف غلط ہو گئی ہے، کیونکہ دونوں تصورات ہیں. تو ایک تصور تو دوسرے تصور کو دفع نہیں کرتا ہے. سمجھائیے. اس لیے بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتراف حاد. کہ حاد مان لے کہ واقعی یار تمہاری تعریف جو ہے یہ مشتمل بر ذاتیات ہے، یہ حد ہے. تو پھر معارضہ بن جائے گا. عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں اذ لا تعارض بین التصورات فإن أحدا منها، کیونکہ ان تصورات میں سے ایک بھی لا یمنع الآخر، دوسرے کو منع نہیں کرتا، ان میں تو کوئی تنافی ہے نہیں. تو جب تعریفات تمہاری بھی ہے، ممکن ہے کہ وہ کہے، حد کہے کہ یار وہ میں نے جو تعریف کی ہے وہ حد ہے، تمہارے والے حد کو میں نہیں مانتا. تو تم کیا کرو گے؟ سمجھائیے. پھر تو مطلب یہ کہ تم جو جس چیز کو حد ثابت کرنا چاہتے ہو وہ تو حد نہ ہوئی نا. آئیسوں میں اب ایک اور بات ہو گئی ہے. یہ تو انہوں نے یہاں تک جواب دے دیا کہ میاں تعریفات کے اوپر جو منع، نقض، معارضہ یہ وارد ہوتا ہے تو یہ اس لیے وارد ہوتا ہے کہ تعریفات مشتمل ہوتی ہیں کس پر؟ دعاوی ضمنیہ پر. اب کسی نے ایک اور تقریر کی تھی اس مقام کی. انہوں نے کہا نہیں یار دیکھو، تم نے کہا کہ تعریفات متضمن ہے دعاوی ضمنیہ کو، تو ہم کہتے ہیں ضمنی طور پر جس طرح دعویٰ ہو سکتا ہے ضمنی طور پر دلیل بھی تو ہو سکتی ہے. دلائل بھی تو ضمنیہ ہو سکتے ہیں جس طرح دعویٰ ضمنی ہو سکتا ہے. تو میاں ممکن ہے کہ یہ جو تعریف ہے اس تعریف کے اندر جیسے دعویٰ ضمنیہ ہوتا ہے اسی طرح اس تعریف کے اندر دلیل بھی ضمنی مان لیا جائے، دلیل بھی ضمنی مان لی جائے. تو اس دلیل کی طرف یہ منع، نقض، معارضہ یہ راجع ہو. آئیشہ میں تو دلائل بھی تو ضمنیہ ہو سکتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں قیل، بعض علماء نے تو یہ کہا کہ کما ان لنا دعاوی ضمنیۃ، جیسے ہمارے لیے دعوے جو ہیں وہ ضمنی ہوتے ہیں تو کذالک لنا دلائل علیہا، ان دعوی ضمنیہ کے اوپر دلائل بھی تو ضمنیہ ہو سکتے ہیں. تو فالمنع والنقض والمعارضۃ ترجع الى تلك الدلائل، تو ممکن ہے کہ یہ ان دلائل کی طرف راجع ہو، دعوی کی طرف راجع نہ ہو بلکہ ان دلائل کی طرف راجع ہو. تو اس کو قیل سے نقل کیا نا اس قول کو، کہتے ہیں اس میں بڑا تکلف ہے. دیکھو وہ دعوی ضمنی ماننا اس میں بھی تکلف ہے لیکن وہ تھوڑا ہے، اور دعوی بھی ضمنی ماننا اور دلیل بھی ضمنی ماننا یہ زیادہ تکلف نہیں ہے. اس لیے میاں ایک پر جب کام چل سکتا ہے، ایک تکلف پر جب کام چل سکتا ہے تو دوسرے تکلف کی ضرورت ہو نہیں ہے، تو دلائل ضمنیہ ماننے کی ضرورت ہو نہیں ہے. بس وہ ایک دعویٰ کو ضمنی مان لو تو بس کام ہو گیا نا. یہ بات ختم ہو گئی. کہتے میاں وتحقیق المقام. اب یہ تعریفات جو ہے نا، تعریفات کے اوپر جو منع، نقض، معارضہ وارد ہوتا ہے
کہتے ہیں میاں صحیح معنی میں تو بات یہ ہے کہ یہ جو تعریف ہوتی ہے نا چیز کی، یہ حقیقت میں تصویر ہے، تنقیش ہے لصورت المحدود فی الذہن، ولا حکم فیہ اصلا، ولا حکم فیہ اصلا۔ کہتے صحیح بات یہ ہے کہ کسی محدود یا معرف کی جو آپ تعریف کرتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذہن سامع میں آپ اس کی صورت بٹھانا چاہتے ہیں، اس معرف کی صورت بٹھانا چاہتے ہیں، اور ذہن مخاطب میں اس کا نقش بنانا چاہتے ہیں آپ۔ کس کا؟ معرف کا۔ سمجھ آ گئی یہ؟ اچھا، یہ مقصد ہے بس تعریف سے کہ بھئی یہ تعریف میں کرتا ہوں فلاں چیز کی، معرف کی۔ کس لیے کرتا ہوں؟ تاکہ آپ پہچان لیں نا فلاں کو، اس چیز کو، اس معرف کو۔ تو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی صورت اس کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں، آپ اس کا نقشہ، اس معرف کا نقشہ اس کے ذہن میں بنانا چاہتے ہیں۔ یہی مقصد ہے تعریف سے، تو یہی مقصد ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی حکم ہے؟ کوئی دعویٰ ہے ضمنی؟ حکم ہو تو ملا پھر وہ دعویٰ بنے۔ دعویٰ تو قضیہ ہوتا ہے نا، تو وہاں تو حکم ہوتا ہے، تو یہاں تو حکم نہیں ہے، یہ تو صرف تصویر اور تنقیش مقصود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ولا حکم فیہ اصلا فالحاد، تو جو تعریف کرنے والا ہے، انما ذکر المحدود لیتوجہ الذہن الی ما هو معلوم بوجہ ما، تعریف کرنے والے نے معرف کا ذکر کیا کہ وہ معرف اس کو بوجہ ما معلوم ہے۔ تعریف تو اسی لیے کر رہا ہے نا کہ بوجہ ما اس کو معلوم ہے، تاکہ باقی لوگوں کے ذہن بھی اس کے طرف متوجہ ہو جائے، اور باقی لوگوں کے ذہن میں بھی یہ معرف جو بوجہ ما معلوم ہے یہ ان کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے۔ حاد تو اسی لیے کرتا ہے۔ اچھا، ثم يرتسم فیہ صورۃ الاخری اتم من الاولی، پھر وہ حاد جو ہے وہ اس سے بھی ایک اتم صورت بنانا چاہتا ہے کہ میاں یہ اس کی جنس ہے، یہ اس کی فصل ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جنس اور فصل بیٹھ جائے، تو یہی جنس اور فصل اس کے لیے کیا ہے؟ صورت۔ وہ محدود کے لیے کیا ہے؟ صورت ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے۔ سنائیے، لا لیحکم علیہ بالحد، بس یہ صورت بنانا چاہتا ہے، اس لیے تو وہ نہیں یہ تعریف کرا کہ لیحکم علیہ بالحد کہ ھذا حد، اس لیے کر رہا، یا ھذا جنس اس لیے کر رہا، یا ھذا فصل، یہ حکم لگا دے اس کے اوپر۔ حکم لگانا تو حاد کا مقصود نہیں ہے۔ اذ لیس هو بصدد التصدیق بثبوتہ لہ، کیونکہ وہ بیچارہ تو حاد جو ہے وہ تو تصدیق کے در پہ نہیں ہے۔ اور اگر تم کہو کہ ھذا حد، یہ تصدیق ہو گئی، وہ تو تعریف ہے، تعریف از قبیل تصور ہے، اس تصور کو وہ تصدیق بنانا چاہتا ہے؟ نہیں۔ تم یہ اگر تم کہو کہ اس کے اوپر حکم لگے گا، حکم لگانے کے لیے تو تصور رہ گیا، وہ تصدیق ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس اب سمجھانے کے لیے ایک نظیر پیش کرتا ہے، کہتے میاں فما مثلہ الا کمثل النقاش، کہتے یہ حاد ہے نا،
یہ تعریف کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے نقاش ہوتا ہے، یہ دیوار کے اوپر یا کاغذ کے اوپر وہ بیل کی صورت بناتا ہے کہ بھئی یہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں اور یہ اس کی. اچھا، تو یہ ہاتھ جو ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ اس محدود کی صورت بناتا ہے، نقش بناتا ہے. وہ بھی نقش بناتا ہے، یہ بھی نقش بناتا ہے. یہ الگ بات ہے. الا ان الحاد ينقش في الذهن صورتا معقولتا. فرق صرف یہ کہ ہاتھ جو ہے وہ ایک صورت معقولہ بناتا ہے ذہن کے اندر، وهذا ينقش في اللوح صورتا محسوسا، اور یہ کاغذ کے اوپر بیل کی ایک صورت محسوسہ بناتا ہے. فرق تو یہی ہے، محسوس اور معقول کا فرق ہے. باقی دونوں تو نقاش اور ہاتھ، باقی دونوں تو چیز ایک ہے. آئیشوں میں فکما انہ اذا اخذ النقاش يرسم فيه نقشا، ہاں جب نقاش شروع ہو گیا اور اس لوح کے اوپر، اس تختی کے اوپر وہ نقش بناتا ہے، ہاں تو لم يتوجہ علیہ منع، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہاری یہ بیل کی جو صورت ہے یہ نہیں مانتا؟ منع اس کے اوپر وارد ہو سکتا ہے؟ سمجھئے، بل لم یکن لہ مانا کذالک الحاد. اگر منع تم نے وارد بھی کر دیا کہ میں نہیں مانتا کہ یہ تم نے بیل کی صورت بنائی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہو گیا؟ تمہارے منع کا کوئی فائدہ ہو گیا؟ کہتے ہیں کذالک الحاد فی صورت التحدید، ہاں تحدید کی صورت میں حاد کا بھی یہی مثال ہے. تو تم اس کے اوپر کہتے ہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ حد ہے، تو تم نے کون سی بادری کی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا اس منع کا؟ عائشہ میں غایتہ، انتہائی بات یہ ہوگی کہ تکلف کرو گے، ہاں تو انہ یفہم من الحد ضمنا الحکم بان ھذا حد وذلک محدود. ہاں تکلف کرو گے تو یہ نکال دو گے کہ میاں وہاں ایک حکم ضمنی موجود ہے، حکم ضمنی کہ ھذا حد وذلک محدود. یہ حکم ہو گیا نا، قضیہ بن گیا نا. تو یہ ایک ضمنی حکم موجود ہے، یہ بتکلف نکالو گے. صراحتاً وہاں پر یہ حکم ہے نہیں. فورود المنوع المذکورۃ انما هو باعتبار هذا الحکم الضمنی. تو اب جو یہ منع اس کے اوپر وارد ہوتی ہیں، یہ اس حکم ضمنی کے بنظر وارد ہوں گی، بالنسبت وارد ہوں گی. فما یجری علی السنۃ القوم من انا لا نسلم انه حد له. ہاں تو کہتے ہیں یہ قوم کی زبانوں کے اوپر جو یہ بات جاری ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں نہیں مانتا کہ حیوان الناطق جو ہے یہ حد ہے انسان کے لیے، میں نہیں مانتا. ہاں یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میاں یہ منع ذالک الحکم الضمنی، یہ اس حکم ضمنی کا منع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو اب کہتے ہیں جب یہ منوع کی توجہ ہے کس کی طرف ہو؟ اس حکم ضمنی کی طرف. تو کہتے ہیں فما اورد السائل المنوع، سائل نے جو منوع وارد کر دیے، فیجاب بما علم طریقہ، تو جو ہم نے پہلے طریقہ بتا دیا منع کے جواب کے لیے، اسی طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا. سمجھئے؟ وہ کیا بتایا کہ اگر اس نے نقل کیا ہے تو من بیان صحت النقل، تصحیح نقل طلب کرو اس سے، والاثبات، ہاں اور یا اس کو ثابت کرو، دلیل دو. سمجھئے؟ یا پھر وہ تغییر الاصل، کہ اصل میں تغییر کرنا پڑے گا. تو وہی جواب کے طریقے جو پہلے گزر چکے ہیں انہی طریقوں سے اس کا جواب دیا جائے گا. عائشہ میں
کہتے ہیں یار یہ متن جو ہے یہ متن ہے، ہاں یہ فلما اورد السائل المنوع فیجاب بما علم طریقہ، یہ متن ہے، سمجھ آئیے؟ تو ماتن نے یہاں پر کیا کہا کہ سائل نے جو منوع وارد کیے فیجاب بما علم طریقہ، ہاں شارح کہتے ہیں یار یہ عبارت اولا نہیں ہے کہ فیجاب بما علم طریقہ، وکان الاولا ان یقولا بطریق علم، ما علم طریقہ نہیں بلکہ فیجاب بطریق علم، اسی طریقے سے جواب دیا جائے گا جو طریقہ پہلے معلوم ہو گیا، سمجھ آئیے؟ لأن الجواب انما يكون بالطریق المعلوم، کیونکہ جواب تو وہی طریقہ معلوم سے دیا جائے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اولا لفظ ہے، ویسے جائز